بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج میں پیر محل شہر میں تھا تو مجھے ایک میرے دوست نے بتایا کہ جی عرصہ دراز سے ہمارے گھر میں چوریاں ہو رہی تھیں۔ تو میں پوری دنیا میں پاکستان میں جہاں جہاں سے بھی لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، یا ہم لوگوں کے گھروں میں جا کے جو یہ مسائل دیکھتے ہیں کہ شکایت بہت ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں چوریاں بہت ہوتی ہیں۔ تو یہ چوریاں جو ہیں گھر میں بعض اوقات مرد بھی کر لیتے ہیں، بچے بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات خواتین بھی چوریاں کرتی ہیں۔ تو یہ ہر قسم کے مختلف کیس ہوتے ہیں، بعض میں کوئی خاندان کا بندہ شامل ہوتا ہے، بعض میں کوئی شامل نہیں ہوتا، اس میں حقیقتاً جنات کی چوریاں ہوتی ہیں۔ تو جنات کی چوریاں قرآن اور حدیث کی روشنی سے ثابت ہیں کہ جنات چوریاں کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا، مجھے نہیں یاد کہ جب وہ کب میرے پاس یہ آئے، تو انہوں نے پچھلے ہفتے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ جی آپ کو ہم نے کہا کہ ہمارے گھر میں چوریاں ہوتی ہیں، اور ہمارا 3 سے 4 تولے زیور تھا اس دوران، وہ بھی غائب ہو گیا، اس کے بعد ہمارے پیسے غائب ہو گئے۔ تو ہم بڑے پریشان تھے، اور آج الحمدللہ 2 سال 2.5 سال ہو چکے ہیں ہمارے گھر میں کوئی بھی چوری نہیں ہوئی۔ تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ اپنے گھر میں اذان لگائیں، اور اس کے بعد کثرت کے ساتھ گھر کے جو افراد ہیں، دونوں میاں بیوی ہیں، وہ دونوں میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ یا حافظ یا ناصر پڑھیں۔ تو ہم نے اس عمل کو جب پڑھا ہے تو الحمدللہ ہمارا 1 روپیہ بھی چوری نہیں ہوا۔ تو یہ میں جتنے بھی میرے دوست ہیں پوری دنیا میں سننے والے، ان کو میرا یہ تحفہ ہے کہ اگر تو جنات کی چوریاں ہیں تو تب انشاءاللہ اذان لگائیں اپنے گھر میں، صبح و شام 1 گھنٹہ اذان لگائیں۔ یا بعض جگہوں پہ جنات ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تکلیف میں دیتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ جنات شیاطین کی قسم ہوتے ہیں، چوری جنات کر جاتے ہیں، آپس میں خاندانوں میں پھر لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں، خاندان میں شک کیا جاتا ہے۔ بہت سارے کیس ایسے بھی ہوئے ہیں جن میں چوری کرنے والا انسان نہیں تھا، چوری کرنے والے جنات تھے، کسی عامل نے کروائی، لیکن ہوا یہ کہ اس خاندان میں بچیوں کو طلاقیں دی گئی شک کی بنا پہ، یا بھائی آپس میں جدا ہو گئے، بھائیوں کے درمیان لڑائیاں ہو گئیں۔ بہت سارے معاملات میں والدین نے بچوں پہ شک کیا، بچے گھر سے نکال دیے گئے کہ یہ چوریاں کرتے ہیں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان انسان کی تنگ کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی ہیں وہ تنگ کرتا ہے، فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ تو اس نے شیطان نے اللہ رب العزت سے اللہ کی بارگاہ میں یہ چیلنج کیا تھا کہ میں انسانوں کو سکون سے نہیں رہنے دوں گا، ان کو تنگ کروں گا، پریشان کروں گا، وہ انسانوں کا دشمن ہے۔ تو یہ آپس میں تفرقے، لڑائیاں جھگڑے فتنے، یہ سارے کے سارے شیطان کے کرتا دھرتا ہے، اس کے کام ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض کا تو واقعی انسان ملوث ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ شامل ہوتا ہے اس میں۔ اور یہ بھی میرے تجربے میں ہے کہ اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو جب آپ اپنے گھر میں یا حافظ یا ناصر کا ورد کریں گے، آپ پڑھیں گے حفاظت میں، اس کا مطلب تو یہ کہ اللہ یا حافظ، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائی، اللہ سے خطاب ہے، یا ناصر یا مدد کرنے والے، حفاظت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ تو جب یہ الفاظ پڑھیں گے تو یقین جانیں وہ چوری انسانوں کی ہو، وہ چوری جنات سے ہیں، وہ جنات کریں یا انسان کریں، آپ کا کوئی شخص بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے گھروں میں اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں، گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، گھروں میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، گھروں میں جو بدبو آتی ہے، گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں خوف آتا ہے، گھروں میں انسان کو کچھ نہ کچھ آوازیں آتی ہیں، انسانوں گھروں میں بہت سارے لوگوں کو سانپ نظر آتے ہیں، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے۔ تو ان تمام قسم کے کیسز میں، تمام قسم کی پرابلم میں، تمام قسم کی مصیبتوں میں بڑا زبردست اور مجرب ہے۔ یہ تو ایک بندے نے، ایک دوست نے، ایک بھائی نے مجھے داستان سنائی، وگرنہ اس طرح کی داستانیں تو ہمارے پاس ہزاروں کے حساب سے ہیں کہ لوگ آ کے بتاتے ہیں جی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اذان پڑھی، اور اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ پاک نے ہمیں جو ہے شفا عطا فرما دی۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے جب اس سفر پہ جاتے ہیں یا حافظ یا ناصر یہ پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے ہماری مدد بھی فرماتے ہیں، اللہ حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ بہت زبردست، بہت مجرب، بہت شاندار عمل ہے۔ تمام لوگ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ خود بھی کریں،
اور اپنے دائیں بائیں بہن بھائیوں کو بھی بچائیں۔ کسی ایک کی زندگی بچ گئی، کسی ایک کو سکون حاصل ہو گیا، کسی ایک کا آپ کی وجہ سے عقیدہ، ایمان اور عزت بچ گئی، تو سمجھ لیں کہ اللہ رب کائنات آپ پہ کتنا کرم کریں گے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے اللہ کتنے درجات عطا فرمائیں گے۔ میری دعا ہے کہ ہمارا یہ حق اور سچ کا پیغام اللہ پوری دنیا میں پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔